السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ جل جلالہ نے ایک امتیازی صفت کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بن دیکھے آسمانی باتوں کو سچ سمجھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو دل سے سچا ماننا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مرتے دم تک ہمیں اس پر رہنا ہوگا، اور قسم قسم فتنے بھی آئیں گے، قسم قسم لوگوں کی باتیں بھی سننے میں آئیں گی، قسم قسم لوگوں کے جو مضامین ہیں وہ بھی آئیں گے، تقریریں بھی لوگ کریں گے، اور یہ اب سے نہیں ہے، سینکڑوں سال سے ہے۔ لیکن خوش قسمت لوگ وہ ہیں جن کو اللہ جل جلالہ حق بات پر جمائے رکھے، اور یہ جمنے کی درخواست اللہ کی ذات سے کی جاتی ہے۔ جمنے کی درخواست وہ اللہ سے کی جاتی ہے، اس لیے کہ دل صرف اللہ کے قبضے میں ہے، دل صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ یہ آپ کا فرمان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے انسانوں کے دل ہیں وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ کی، اور اللہ کی مرضی کسی طرف بھی پھیر دے۔ ان قلوب بنی آدم، دوسری حدیث، کریشۃ طائر فی فلاۃ تقلبها الریاح یمینا و شمالا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے انسانوں کے دل ہیں اس کی مثال یوں سمجھو جیسے ایک چٹیل میدان میں ایک پرندے کا پر ہو اور ہوا چلے تو اس کو ایک طرف پلٹ دے، پھر دوسری طرف پلٹ دے، یہاں سے چلے ہوا تو اس طرف پلٹ دے۔ تو دل وہ اللہ کے قبضے میں ہے، اس لیے نبی کے لیے یہ الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے ہیں۔ ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کیا ہے۔ اصحاب کہف نوجوانوں کی جماعت ایک بت پرست بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لیتی ہے یہ جماعت، اور اللہ جل جلالہ سورہ کہف کے دوسرے رکوع میں یہ والی بات فرماتے ہیں، کیا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَالُوا، کہ ہم نے اصحاب کہف کے دلوں کو ہم نے مضبوط کیا، ہم نے باندھ کے رکھا، ہم نے مذہب کے اوپر ان کے دل کو جما کے رکھا، کہ جب کہ انہوں نے یہ جملہ کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ تو دلوں کی مضبوطی اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حکم دل میں آیا اس بچے کو صندوق میں ڈالو، اور ایک لکڑی کی صندوق میں ڈال کر کے اس کو دریا میں پھینک دو، کر دیا، لیکن دل کیسا بے قرار۔ اللہ پاک اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، سورہ قصص 20واں پارہ، اس کا پہلا رکوع، اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، ایسا بے قرار کہ کچھ نہ پوچھو۔ قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ راز بتا دیتی کہ یہ صندوق میں میرا بچہ ہے اور ابھی کچھ عرصے پہلے پیدا ہوا ہے، میں نے اس کو ڈالا ہے،
قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس راز کو کھول دیتی، لولا اربطنا علی قلبها، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے دل کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کر دے، ہم نے دل مضبوط کیا۔ اس لیے دلوں کی مضبوطی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ دل وہ تو پاگل ہے، وہ تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں کہاں تو تھوڑی دیر میں کہاں، اس کو تو جمانا پڑتا ہے، اس کو تو لانا پڑتا ہے، اس کو تو بٹھانا پڑتا ہے، اس کو تو تنہائیوں میں اس کے اوپر چوٹیں مارنی پڑتی ہے اللہ کے نام کی، اس کو تو تنہائیوں میں تلاوت کر کے اللہ کے کلام کی چوٹیں مارنی پڑتی ہے۔ یہ ایسے آسانی سے قابو میں آ جائے گا؟ یہ تو آسانی سے نہیں آتا، یہ تو مشکل ہے، اور ایک مشکل مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور پھر چاروں طرف کیسے فتنے، ایسے کہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھے گئے، کبھی اور جتنا قیامت کے قریب زمانہ بڑھے گا فتنے آتے رہیں گے۔ اور ایسی ضروریات دین جو بالکل کھری آسمان سے اتری ہوئی آیت اور کھرے نبی کی کھری باتیں اور ان کھرے لوگوں کا اتفاق جن کو صحابہ تابعین تبع تابعین کہتے ہیں، آسمان سے کھری باتیں قرآن کی صورت میں، کھرے نبی کی کھری باتیں احادیث کی صورت میں، صحابہ کرام تابعین محدثین اور مفسرین ان سب کا اتفاق جن باتوں پر جو پاک زمانے تھے، جن کی پاکی کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بڑھیا زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جنہوں نے صحابہ کی صحبت اٹھائی۔ صحابہ کوئی معمولی لوگ تھے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا یہ جو ستارے تمہیں نظر آتے ہیں یہ آسمان کے لیے امن کا سبب ہے، جب تک ستارے ہوں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، لیکن جب ستارے ٹوٹ جائیں گے سمجھو قیامت آ گئی۔ بالکل اسی طرح میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ ستارے سمندری راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، ستارے خشکی کے راستوں کو رہنمائی کرتے ہیں۔ جیسے ستارے تمہیں ظاہری راستہ بتاتے ہیں، ایسے ہی میرے صحابہ تمہیں آسمانی اور جنت کا راستہ بتاتے ہیں۔ اس لیے اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں میرا خیال رکھو، اے لوگوں میرے ان صحابہ کے بارے میں میرا خیال رکھو جن کی بیٹیاں میرے گھر میں ہیں، یعنی ابو بکر اور عمر۔ ابو بکر کی بیٹی میرے گھر میں عائشہ، عمر کی بیٹی میرے گھر میں حفصہ، اور ان لوگوں کے بارے میں میرا خیال رکھو کہ جن کے گھروں میں میری بیٹیاں ہیں۔ عثمان کے گھر میں میری دو بیٹیاں، ایک رقیہ تھی وہ انتقال کر گئی، پھر ام کلثوم آ گئی۔ ان کے انتقال کے بعد فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی میں عثمان کو تیسری بیٹی بھی دے دیتا۔ اور فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ان لوگوں کا خیال رکھو۔ تو یہ بہترین زمانے ہیں، ان لوگوں نے کسی چیز پر اتفاق کیا۔ ان اتفاق میں سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ قبر کے اندر انسانوں نے جانا ہے، یعنی موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے۔ موت پر معاملہ ختم نہیں ہوتا، موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے۔ یہ تو کافروں کی بات ہے جو میرے رب نے ایک نہیں کئی جگہ نقل کی ہے۔ کیا؟ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے، یہیں پر پیدا ہو گئے، یہیں پر مر گئے، اور وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا۔ اذا كنا ترابا وعظاما انا لفی خلق جدید، یہ کافروں کی باتیں ہیں۔ کیا جب ہم مر کر کے مٹی بن جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے کیا دوبارہ کوئی ہمیں زندہ کر سکے گا؟ ایک ملعون کافر، سڑا ہوا کافر، سورہ یاسین کا آخری صفحہ،
ایک سڑا ہوا کافر ہمارے نبی کا مذاق اڑاتا ہوا آتا ہے اور ہاتھ میں ایک ہڈی لیتا ہے اور ہڈی بوسیدہ ہڈی اس کو یوں کر کے مسلتا ہے، ایسا پھونک دیتا ہے اور کیا جملہ کہتا ہے؟ من یحیی العظام وہی رمیم. اب یہ چورا چورا ہڈی اس کو کون زندگی دے سکتا ہے؟ کیا جواب دیا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ فرما دیجئے وہ اللہ اس کو زندگی دے گا جس اللہ نے اس ہڈی والے کو پہلی مرتبہ زندگی دی تھی. جب یہ کچھ نہیں تھا، منی کا قطرہ تھا، اس پر اللہ نے جان ڈالی. جب یہ سب کچھ بنا، ایک بہت بڑے ملک کا صدر بنا، ایک بہت بڑا سیٹھ بنا اور ایک لمبا تڑنگا انسان بنا. جب یہ دفن ہوا، کیا ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں زندہ. تو اس پر کہ موت کے بعد ایک زندگی آ رہی ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم سب مسلمان ہیں. موت پر معاملہ ختم نہیں ہوگا، ہم نے دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ایک پیشی آئے گی قیامت کے دن اور ایک پیشی ہوگی موت کے بعد. موت کے بعد کی پیشی کو برزخ کہا جاتا ہے. اور قرآن پاک میں برزخ کے لفظ کا ذکر اللہ نے کیا ہے 18واں پارہ سورہ مومنون کا آخری رکوع. کیا؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قیامت سے پہلے، موت کے بعد ایک جگہ آنے والی ہے جس کو برزخ کہتے ہیں. لفظ برزخ کا اپنا ترجمہ وہ حد فاصل جو دنیا اور آخرت کے بیچ میں ہے. موت کے بعد ایک زندگی شروع ہوگی. اس کا ثبوت ہمارے قرآن پاک کے اندر. نمبر 1، غور سے سنیے گا، قرآن سے قبر کے عذاب اور ثواب کا ثبوت. فرعون اس کی قوم جب ہلاک ہو گئی، ہمارا رب اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں 24ویں پارے میں. سورہ مومن 24واں پارہ اور 24ویں پارے کے بالکل آدھے پر یہ آیت ہے. کیا؟ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. فرعون اور فرعونیوں کو ایک برے عذاب نے گھیر لیا. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا. مستقل 24 گھنٹے فرعون اور فرعونی جتنے بھی ہیں ان پر دوزخ کی آگ پیش ہوتی ہے. پھر آگے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اللہ کا اعلان ہوگا، اے فرشتوں فرعون اور فرعونیوں کو سخت دوزخ کے عذاب میں داخل کر دو. یہ والا قیامت کا عذاب. اس سے پچھلے وہ برزخ کا عذاب. موت کے بعد کوئی عذاب ہے؟ جی جناب، اس آیت میں اس عذاب کا ذکر ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا. نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام، سورہ نوح 29واں پارہ. حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کو پانی کے عذاب نے گھیر لیا. 950 سال کی تبلیغ کے بعد وہ انسان نہیں بنے، کافر ہی بنے رہے. کچھ مسلمان کشتی میں سوار ہو گئے اور باقی کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. قوم نوح اپنے گناہوں کی وجہ سے پانی میں ڈبو دیے گئے اور جیسے ہی ڈبو دیے گئے فوراً آگ میں ڈالے گئے. یہ بات کہاں سے نکل رہی ہے؟ یہ فا سے نکل رہی ہے. دخلت فاذا زید قائم، دخلت فزید قائم. میں آیا تو بس فوراً میں نے زید کو کھڑے ہوئے دیکھا. یہ فوراً کا ترجمہ فا کا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کے جتنے الفاظ ہیں کوئی الفاظ زائد نہیں ہیں. ہمارے رب نے اپنے کلام میں کسی فالتو لفظ کا استعمال نہیں کیا، ہر لفظ کا اپنا مطلب ہے.
اس مطلب کے نہ لینے میں قرآن پاک کے اندر نقص اور کمی ہوگی، جبکہ قرآن پاک نقص اور کمی سے پاک ہے۔ قیامت کے دن وہ عذاب جو قوم نوح کو ہزاروں سال کے بعد ہوگا وہ تو بعد میں ہوگا، ابھی جس عذاب کا ذکر ہے وہ موت کے بعد برزخ کے عذاب کا ذکر ہے۔ 2 آیتیں ہو گئیں۔ تیسری آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی، سورہ ابراہیم 13واں پارہ، ہمارے رب فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ثابت قدم رکھتے ہیں ایمان والوں کو کلمہ طیبہ کے ساتھ۔ کہاں پر؟ دنیا کے اندر۔ دنیا کے اندر ہمارے دل جو مضبوط ہیں وہ کلمہ طیبہ کی وجہ سے مضبوط ہیں۔ اس لیے حکم ہے اس کلمے کو پڑھا کرو، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے، کبھی چلتے پھرتے، تاکہ تمہارا دل جڑا رہے خدا کے ساتھ، کیونکہ تم مسلمان ہو۔ اور پھر جب یہ ایمان والے قبر میں چلے جاتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کو اس کلمے کی برکت سے کیا رکھتے ہیں؟ مضبوط رکھتے ہیں۔ اس لیے قبر کے عذاب کا کوئی منکر نہیں سوائے اس آدمی کے جس کا آخرت پہ یقین نہ ہو۔ یہ تو آیتیں ہیں، احادیث کا ایک لمبا ذخیرہ، کیا سنتے رہیے، میں کچھ ہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، لوگ دفن کر لیتے ہیں، اوپر سے ہمارے ہاں سلپ رکھتے ہیں اور مٹی ڈال کر کے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس کو قبر میں رکھا، ابھی تک تو کوئی حرکت نہیں تھی، لیکن نبی کا فرمان ہے کیا؟ انہو لیسمع قرع نعالہم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ مرنے والا، اس کی روح کا کنیکشن اور رابطہ اس کے بدن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس طرح جیسے ہم ہیں نہیں، اس طرح جیسے اللہ چاہتے ہیں، ماننا پڑے گا اس کو۔ ہر وہ چیز جو عقلاً ممکن ہو، اللہ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، اور قرآن و حدیث اس کے ماننے پر ہمیں مجبور کرے تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ ہمیں اپنی عقل اور دماغ کو یہاں نہیں لڑانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں، جنت میں ایمان والے چلے جائیں گے، احادیث میں اس کا بیان ہے۔ جنت میں ایک درخت جو ایک سبحان اللہ پہ لگتا ہے، ایک تیز گھوڑا سوار اس درخت کے سائے کے نیچے 100 سال تک دوڑتا رہے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ذہن میں بات آ رہی ہے؟ عقل میں نہیں آ رہی، لیکن آپ فرما رہے ہیں، اس کو ماننا پڑے گا۔ کبھی زندگی میں ہم نے شہد دیکھا ہوگا، من دیکھا ہوگا، 10 من دیکھا ہوگا، لیکن شہد کی نہر دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ دودھ کی نہر دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ پانی کی نہر تو دیکھی ہے، لیکن گدلے پانی کی نہر دیکھی ہوگی۔ ایسا پانی جو بالکل صاف شفاف ہو، ایک رتی برابر اس کے اندر کسی قسم کا گرد و غبار نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں جنت میں 4 نہریں، 26واں پارہ سورہ محمد، پانی کی نہر جس کے اندر بدبو نہیں آئے گی، شہد کی نہر جو بالکل خالص صاف ستھرا شہد ہوگا، دودھ کی نہر جو دودھ کسی صورت کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے پیتے ہوئے اٹک جائے، سہولت کے ساتھ اتر جائے گا، شراب کی نہر، یہاں والی شراب دماغ کو خراب کرتی ہے، وہاں دماغ کو خراب نہیں کرے گی، مزید فرحت بخش ہوگی۔ جو چیز قرآن و حدیث بیان کرے یہاں اس میں نہ آئے، ایمان والا اس کو پیچھے کر دیتا ہے، ایمان والا وحی کو آگے کرتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ تو مردے کو رکھا گیا قبر میں، اس کے ساتھ کنیکشن جڑ گیا اس کی روح کا،